آپ کی پریزنٹیشن سے, آپ کی گفتگو سے لوگوں کے رویے میں چینج نہیں آ رہا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ کی کمیونیکیشن نہیں ہوئی, آپ کا میسج کنوے نہیں ہوا, آپ کی بات دوسرے تک پہنچی نہیں ہے. کافروں کو مسلمان بناتا ہے, یہ انتہائی لیول کا چینج ہے. اور دنیا میں کمیونیکیشن سب سے جو زیادہ کی ہے وہ انبیاء نے کی ہے, اور ہمارا جو کام ہے وہ بھی ہمارا انبیاء ہی کے سلسلے کو دیکھ کے وہ یہ کڑی آگے چل رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم بات کرتے ہیں براہ راست کن کن چیزوں سے کیا ہوتا ہے جی, چینج پیدا ہوتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی شخصیت میں اتھارٹی ہونی چاہیے, کہ آپ کو دیکھ کے لوگ یہ سمجھ جائیں, آپ کے حلیوں کو, آپ کے لباس کو, آپ کی باڈی لینگویج کو دیکھ کے یہ سمجھ جائیں کہ یار یہ کوئی بڑا ٹرینر ہے, پروفیسر ہے, ٹیچر ہے. چونکہ معاشرے میں چینج لانے والے یہی لوگ ہوتے ہیں, یہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتے جی. ہمیشہ ٹیچر رہتا ہے, ٹرینر رہتا ہے, پروفیسر لیکچرار بھی ہمیشہ رہتے ہیں یہ لوگ معاشرے میں. تو اب باڈی لینگویج میں کیا چیز ہونی چاہیے, تو اس میں دیکھیے گا سب سے زیادہ ہمارے ایک استاذ ہیں پروفیسر رف, ان کا نام ہے, دور سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے بتایا تھا کہ جب میں بالکل نوجوان تھا اور میں ٹیچنگ کر رہا تھا تو میرے لیے مجبوری یہ تھی کہ میں عمر سے بڑا دکھائی دینے کے لیے موٹے موٹے چشمے پہنتا تھا. اب دیکھ لیں ان کی تکنیک. تو گویا کہ آپ نے لباس میں بڑی اہمیت دینی ہے اپنی شخصیت کو. سب سے زیادہ جو ضروری کیا چیز ہے, لباس. آپ کا لباس آپ دیکھ لیجئے گا, شلوار قمیض ہے جیسے ہمارے لیے ہوتی ہے, اس کے اوپر آپ کو کوٹ پہن لیں, ویسٹ کوٹ پہن لیں, تو ان چیزوں کو آپ دیکھیے گا. عموماً میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہماری شخصیت ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا زیادہ عمر اچھی رہتی ہے, دکھائی دینی چاہیے. بھلے آپ کی عمر کم ہو لیکن آپ میں دکھائی دینی چاہیے عمر. مثلا آپ اگر ویسٹ کوٹ پہنتے ہیں, کوٹ پہنتے ہیں, تو اس سے واقعی آپ کی شخصیت میں کشش سی محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو اس پہ جو نا ہم مزید بات کر سکتے ہیں آگے چل کر کہ باڈی لینگویج میں, لباس میں کتنی چیزیں جو نا ہونی چاہیے, کیا کیا ہونی چاہیے. تو مختصراً میں نے جو آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں وہ جو نا آپ کو لازمی کرنی چاہیے. وائٹ اگر آپ پہن سکتے ہیں, سفید بہت اچھا ہے, لیکن اگر آپ جو نا جا رہے ہیں کوشش کریں برینڈ کو جو ہے نا فالو کرنے کی, کہ اپنا برینڈ اپنا لانچ کریں لباس کے حساب سے. اور جو ہے نا ایک ایسی چیزیں ہونی چاہیے جن کو دیکھ کے لوگ کی نظر آپ کے اوپر جم جائے, ٹک جائے, ٹھہر جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ہے شخصیت میں وہ چیزیں اتھارٹی والی آ گئی ہیں. اور پھر آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں, اتھارٹی کا مطلب یہ کہ آپ میں لیڈرشپ سکلز ہونی چاہیے. اچھا, لیڈرشپ سکلز کیا ہوتی ہیں اس کی میں آپ کو آسان سے ایک بات بتا رہا ہوں کہ ان کی زندگی میں ٹھہراؤ ہوتا ہے, سنجیدگی ہوتی ہے, وقار ہوتا ہے, دھیما لہجہ ہوتا ہے. جیسے اس کی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اگر ہم چلے جاتے ہیں نہر میں نہانے کے لیے اور ہمارے ہاتھ پاؤں سارے کا سارا جسم ہمارا دریا کے اندر ہے, تو وہاں پر ہماری موومنٹ کیسی ہوگی, ہاتھ کی بہت سلو ہوگی نا. یہی انداز ایک لیڈر کا ہوتا ہے. لیڈر کا بیٹھنا, اٹھنا, ان تمام چیزوں میں رکھ رکھاؤ ہوتا ہے. ہاں, یہ ضروری ہے کہ جب آپ پروفیشنل ڈیوٹی پہ ہوں تو کم از کم آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے, مقدار کا پتہ ہونا چاہیے. عام ذاتی زندگی میں بے شک جو ہے آپ جو مطلب ہے جس طرح آپ کا مزاج ہے اس کے مطابق آپ چل سکتے ہیں, لیکن پروفیشنل ڈیوٹی کے دوران آپ کا لباس سب سے بڑی اہم چیز ہے جو دوسرے کو بتا رہا ہے کہ یہ کون ہے. میں یہاں شاہین میں تھا جی, اس کی مثال کوٹ کر رہا ہوں. اب شاہین مظفر آباد میں ٹیچنگ کر رہا تھا. میرا پہلا دن تھا. اس دن میں چلا گیا باہر ہوٹل پہ. تو ہوٹل والے جو بار والے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ سر آپ یہاں آگے بیٹھیں. مجھے کوئی جانتے نہیں تھے وہ لوگ. تو میرا ان کا تعارف کیا تھا, لباس کا تھا. لباس کی بڑی اہمیت ہے. کمیونیکیشن سکل میں 93% جو حصہ ہے وہ باڈی لینگویج کا ہے, اور اس میں لباس بھی آ جاتا ہے. اتھارٹی آپ کی آ گئی, آپ کی باڈی لینگویج آ گئی. اس کے ساتھ ساتھ آپ میں کیا ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس نالج اتنا آپ کا ہونا چاہیے کہ اس نالج کی بیس پہ آپ لوگوں کو چینج کر سکیں. نالج سے مراد یہ کہ ریسرچ ہو آپ کے پاس. اور جب اتھارٹی ہوتی ہے نا, وہ ریسرچ کو کسی نہ کسی شکل میں موڑ کے وہ اپنا رزلٹ نکال دیتی ہے. میں آپ کو اس کی ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں. سجدہ ایک خالص مذہبی کام ہے. اس سجدے کی مثال میں نے کہیں کی تھی, اس کی میں آپ کو بتا رہا ہوں. خواتین کے سیشن میں نے یہ کہا ہے
کہ یہ بیوٹی ٹپ میں آتا ہے، یعنی آپ کی خوبصورتی بڑھائے گا یہ سجدہ. وہ کیسے کہ آپ اسے سائنسی طور پہ ثابت کر لیں. وہ کیا ہوتا ہے سائنسی طور پہ ثابت کرنا کہ جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کی سارے کا سارا خون جو ہے نیچے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور سجدہ ایک واحد ایسی شکل ہے کہ جس میں ہمارے پورے جسم کا خون چہرے کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اور یاد رکھیے کہ جب ہمارا خون کسی طرف جائے گا اس جسم میں حرکت تیز ہوگی، اس میں جو نا وہ ایکٹیو ہوں گے، وہ حصے ایکٹیو ہونے کے بعد ان میں ظاہر ہے کیا ہوگا، تر و تازگی پیدا ہو جاتی ہے. اور خوبصورتی بھی تر و تازگی کا نام ہے. آپ دیکھیں گے کبھی آپ نے جو نا آپ کا چہرہ جو نا بالکل خشک ہے تو آپ نے جو نا پانی لے لیے، چھینٹے لے لیے، چہرے پہ چڑھائے تو اس سے کافی نکھار آ جاتا ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں بنیادی، اس کی میں نے مثال آپ کے سامنے رکھی ہے. اس کے علاوہ جناب آپ کا جو وائس ٹون ہے، وائس ٹون جو لب و لہجہ ہے نا، اس کا بڑا جو نا اثر ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے. آپ دیکھ لیں جی، مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں نعت خوانوں کو دیکھ لیں. آپ نعت خوان لفظوں سے منظر کشی کرتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے جی کبھی کبھی کہ بالکل ہم جو نا کئی خیالوں میں کھو جاتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے جی جب ہم کھو جاتے ہیں خیالوں میں تو پھر ہمیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے سارے کا سارا منظر جو الفاظ میں بیان کیا جا رہا ہے. تو آپ کو منظر کشی بھی آنی چاہیے. منظر کشی بھی جو نا ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو بندے کے مائنڈ کو کیا کرتی ہے، صحیح کرتی ہے. اصل میں بات کیا ہے بنیادی، ہمارا دماغ کیسے سوچتا ہے. انسانی دماغ ہمیشہ تصویر کی شکل میں سوچتا ہے. ابھی آپ صبح کے ناشتہ میں نے آپ سے سوال کیا ناشتہ، تو آپ کو جو ناشتہ یاد آیا، ناشتے کی پوری تصویر آپ کے سامنے آ گئی ہے. تو بنیادی طور پہ یہ تمام چیزیں چینج پیدا کرنے کے لیے جو ہے نا بہت ضروری ہیں کہ آپ میں اتھارٹی نظر آئے، آپ کی باڈی لینگویج اسٹرانگ ہو، آپ کی وائس ٹون بہت اچھی ہو. اچھا وائس ٹون ہوتی کیا ہے؟ بنیادی طور پہ جو انسانی جذبات ہیں ان کی تقریباً اب تک جو تحقیق ہوئی ہے وہ 48 اقسام پہ ہیں، 48 پہ جو ہے نا چل رہے ہیں ابھی تک جذبات جو کاؤنٹ ہوئے ہیں. ان جذبات کو جب الفاظ دیے جاتے ہیں، الفاظ کے پیچھے جب جذبات ہوتے ہیں تو کیا بنتا ہے جی، اس سے ایموشنز بنتے ہیں، جذبات بنتے ہیں، اور جذباتی چیزوں کا بڑا اثر ہوتا ہے. رونا ایک جذبہ ہے جی، رونا جذبہ ہے. بچہ جب روتا ہے تو ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتا. اسی طرح کچھ غم والی جو نا جو کیفیات ہیں، غم والی خبریں ہیں، وہ ہمیشہ رونے والے لہجے میں پڑی جاتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا رضا علی عابدی BBC کے تھے، نامہ نگار، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے ہی نہیں. وہ ہمیشہ جرائم کی خبریں پڑھتے تھے، اور جرائم کی خبروں کے لیے وہ جو وائس ٹون یوز کرتے تھے وہ کیا ہوتی تھی، غم والی ہوتی تھی. یہ BBC لندن ہے، اور اب آپ رضا عابدی سے خبریں سنیں. آج بھارت میں ایک بم دھماکہ ہوا جس میں اتنے لوگ جاں بحق ہو گئے. یہ کیا تھا؟ یہ وائس ٹون ہے جو یوز ہوتی ہے کہاں پر، غم کے موقع پر. اور ہمیں یہ چیزیں آنی چاہیے کہ جب ہم کوئی، جس طرح قرآن شریف میں یہ چیزیں موجود ہیں، آیات جہنم، آیات عذاب ہے، تو جب اس کو ہم پڑھتے ہیں، قرآن حضرات پڑھتے ہیں تو ہمیشہ غم والے لہجے میں پڑھتے ہیں. اس غم والے لہجوں کے دو نام ہیں جی، ایک سبا ہے اور ایک ہے حجاز ہے. یہ دونوں غم والے لہجے ہیں اور ان میں پڑھا جاتا ہے. دنیا بھر میں جتنے بھی قرآن تلاوت کرتے ہیں جب وہ غمگین پڑھتے ہیں تو ان دو لہجوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. جتنا بھی جو ہمارا ریڈیو کی پریزنٹیشن ہے، ٹی وی کی پریزنٹیشن ہے، وہ ساری وائس ٹون پہ چل رہی ہوتی ہے. نعت خوانی ہماری، تلاوت ہماری وائس ٹون پہ چل رہی ہوتی ہے. وائس ٹون لب و لہجہ بنتا ہے جذبات پہ. آپ نے دیکھا ہوگا عرب کاریوں کو جب وہ پڑھتے ہیں ان کے چہرے کے تاثرات چینج ہوتے ہیں. وہ چہرے کے تاثرات چینج ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کے دل کیفیات ہوتی ہیں. یاد رکھیے گا الفاظ اگر آپ کے صرف الفاظ ہیں اور گلے سے اوپر ہے تو وہ کھوکھلے ہیں، ان کا کوئی اثر نہیں ہے. کمیونیکیشن میں ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا. الفاظ کے ساتھ جب آپ کا دل، دماغ، گردہ، کلیجہ، تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں، پورا جسم شامل ہو، سر سے لے کر پاؤں تک اور پاؤں سے لے کر سر تک جب چیزیں شامل ہو، اس کا اثر پڑتا ہے. یہ وائس ٹون بہت مؤثر چیز ہوتی ہے. اسی وائس ٹون میں اگر آپ بات کریں گے تو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. آپ دیکھیے گا گھروں میں دیکھ لیں گے، مثال میں کوٹ کرتا ہوں. گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مائیں یا گھر والے جو بڑے بھائی وغیرہ جب چیخ چلا کے بات کرتے ہیں بچہ نہیں سمجھتا، بچہ غور ہی نہیں کرتا. اس کے دماغ پہ زنجیر سی بن جاتی ہے. شور شرابہ جب ہوتا ہے دماغ پہ زنجیر سی بنتی ہے، وہ سنتا ہی نہیں ہے غور سے. لیکن اگر وہی بات، وہی جملہ بڑے لاڑ پیار سے کہا جائے، دیکھو بیٹا میری بات سنو، آپ اچھے بچے ہو، آپ بہت زبردست قسم کے بچے ہو، تو بچہ آہستہ آہستہ کیا ہے، غور سے سننا شروع کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ نے چینج پیدا کرنی ہے تو آپ وائس ٹون یوز کریں.
نرم گفتگو یوز کریں. اور اس کی قرآن شریف میں بڑی اہمیت ہے کہ آپ دیکھ لیں اللہ کا سب سے بڑا دشمن فرعون تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوتا. اس کے پاس جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے تو کیا کہا ہے کہ جا کے بہت نرم گفتگو کرو، اس سے نرم بات چیت کرو، کیونکہ نرم بات چیت چینج لاتی ہے. انبیاء کا کام ہی چینج لانا ہوتا ہے. بات آپ تک پہنچ رہی ہے جی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو چینج کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کیا کریں، وائس ٹون یوز کریں. اچھا جو میٹھا لہجہ ہوتا ہے، میٹھے لہجے میں بڑا اثر ہے جی. امام کعبہ رہے ہیں شیخ سدیس. شیخ سدیس جس لہجے میں جو نا تلاوت کرتے ہیں وہ میٹھا لہجہ ہے، اسے رست کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے نا بالکل آواز سیدھی اوپر جا رہی ہوتی ہے، اس کی دھاری بنتی ہے. جو وائس پہ کام کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پوری تصویر بنتی ہے ان کی لہجے کی بھی. تو اب جو ہے نا میں آپ کو ایک اور اس کی مثال دے رہا ہوں کہ آپ نے اگر کسی کے ذہن نشین کرنی ہے کوئی بات تھرو باڈی لینگویج، تو میں اگر یہ کہتا ہوں جی کہ مثال میں دے دیتا ہوں کسی کی جو نا، اب فرض کریں جی ان کی جو نا نثار بھائی کی دعوت باقی ہے، تو میں کہتا ہوں جی کہ نثار بھائی کی دعوت ہے. بات جملہ گم ہو گیا. میں یوں گلیوں میں اشارہ کر کے کہوں گا کہ نثار بھائی کی 3 تاریخ کو دعوت ہے. آپ سبھی لوگوں کو میری بات بھول جائے گی لیکن میرا اشارہ یاد رہے گا. تو اب ہم جو نا اسی طرح یہ جو 3 جو نا شکل بتائی ہے، اور یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو نا باڈی لینگویج یوز کی ہے. ایک مشہور حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، انا و کافل الیتیم ہکذا فی الجنہ، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے. انہوں نے نبی پاک نے انگلی کا اشارہ کیا ہے. اس سے پتہ چلتا کہ باڈی لینگویج کو یوز کرنا کوئی ایسی بات خلاف اسلام بات نہیں ہے. اور اگر آپ بہترین مبلغ ہیں، آپ بہترین جو نا ٹرینر ہیں اور پبلک سپیکر ہیں، تو آپ کے لیے بے حد ضروری ہے کہ آپ ہمیشہ باڈی لینگویج یوز کریں، چاہے گھر میں ہوں چاہے باہر ہوں. میں آپ کو اس کی مثال دے رہا ہوں. میں اکثر گفتگو کرتا ہوں جو نا اردو میں، تو میرے خاندان کے لوگ بھی کہتے ہیں جی آپ اردو میں کیوں گفتگو کرتے ہیں. اس کی وجہ کہ میں عادت بنانا چاہ رہا ہوں اپنی. کہیں غلطی سے اگر ہم اپنی زبان میں بات کریں گے، بیسک ٹرینر پبلک سپیکر جب ہم کہیں سیشن لے رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم سے وہ کیا ہوتا ہے، بھول چک میں اپنی زبان سے بات نکل جاتی ہے. تو اس لیے ایک عادت بنا رہے ہیں ہم اپنی. اسی طرح جی اس کے کچھ اصول بھی ہیں باڈی لینگویج کے، کہ آپ نے پبلک سپیکنگ کے دوران ان اصولوں کو اگر مد نظر رکھیں گے تو ایک تو آپ کیا ہوگا، ایک تو آپ کا اعتماد بھرپور ہوگا. جب آپ کو اپنا اوپر اعتماد ہوگا اس سے تو آپ کی بات بڑی آسانی سے لوگوں تک پہنچے گی. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ لوگ اس بات کو سن کے اس پہ عمل کریں گے. بنیادی طور پہ کام ہے لوگوں سے عمل درآمد کروانا. جیسے ہماری جو آرگنائزیشن ہے کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن، اس کا کام ہے کردار سازی. تو کردار سازی کے لیے مختلف ہم چیزیں جو کرتے ہیں عملی طور پہ بچوں سے کرواتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں تھوڑا کردار سازی آ جاتی ہے. تو کردار سازی کیا ہے؟ چینج ہے. تھرو نصاب، تھرو الفاظ ہم چینج لانا چاہ رہے ہیں. تو یہ چینج، اس کے لیے جو ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. 10.5 جو میں نے آپ کے سامنے چند چیزیں رکھی ہیں ان کا میں آپ کے سامنے خلاصہ پھر رکھ دیتا ہوں. نمبر 1 کہ آپ کی شخصیت میں کیا ہو، اتھارٹی ہونی چاہیے. اتھارٹی لباس سے بنتی ہے، اتھارٹی علم سے بنتی ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کی باڈی لینگویج، بدل بولی، وہ بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. یعنی کہ اس کو میں آپ مختصر الفاظ میں آپ کو بات پہنچا رہا ہوں کہ آپ تصویر بنائیں اپنے الفاظ کی، اپنی گفتگو کی تصویر بنائیں دوسروں کے لیے. وہ تصویر اگلوں کے دل و دماغ میں چھپ جائے گی، چھا جائے گی، تو وہ ناقابل فراموش ہو جائے گی. اس کے علاوہ آپ کی وائس ٹون جو ہے نا کیسی ہونی چاہیے، وائس ٹون آپ کی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا نالج، آپ کی ریسرچ جو ہے نا اچھی ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے بالکل آپ کی بات کو انکار نہ کر سکیں، اس کو جو ہے بالکل تسلیم کر لیں. ان کے دل و دماغ پہ وہ بات کیا ہے، بیٹھ جائے آسانی کے ساتھ. تو میرا آج کا سیشن جو بہت ہی مختصر تھا، اور جو نا میں نے اس پہ رکھا ہوا تھا کہ ہم نے چینج کیسے لانا ہے لوگوں کے رویوں میں، لوگوں کی عادتوں میں چینج کیسے لانا ہے. تو یہ چینج کے حوالے سے چند چیزیں جو میرے علم میں تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر دیجیے گا مجھ سے. بہت نوازش، بہت شکریہ.